انسان اپنے ہر عمل کے لیے خالق کے سامنے جواب دہ ہے۔ لفظوں کے جال پھینک کر دوسروں کو گمراہ کرنے والے یہ ہرگز نہ سمجھے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اللہ دلوں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ اپنی نظر اور دل کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر یہ نافرمانی کرنے لگیں تو معافی مانگنی چاہیے، ورنہ اس کا کفارہ بڑا بھاری پڑتا ہے، اور انسان ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ جب شیطان بہکاتا ہے کہ ابھی یہ کام کر لو جو کہ غلط ہے، اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسے کام کر دیتے ہیں، ہم اس کے جال میں پھنس کر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ پتہ ہے یہ کیوں اور کب ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا نفس اور ایمان بہت کمزور ہے، اور جب بھی اس طرف سے وار کیا جاتا ہے ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے نفس کو مضبوط کرنا ہے۔ یہاں سوال یہ آتا ہے کہ نفس کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نفس کی تربیت کی جائے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کیا جائے، معمولی سے گناہ کو غلط سمجھا جائے اور اس کو وہیں روک لیا جائے۔ ورد کلمہ ہر وقت زبان پر جاری رکھا جائے تاکہ ایمان مضبوط رہے۔ استغفار کو معمول بنایا جائے، یہی نفس کو اور شیطان کو شکست دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہماری زبان اور ہمارے دل میں چل رہا ہو تو پھر شیطان قریب نہیں آتا، چونکہ ایسے وقت میں فرشتے ہمارے گرد حصار بنا لیتے ہیں۔ شیطان انسان کو ایسی لذت دکھاتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا رستہ آخری سانس تک کھلا رکھا ہے، اور جب بندہ شیطان کو شکست دے کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کو، ہمارے دل کو دیکھتا ہے، تو ہمیں ہر لمحے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔